الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل سنت جماعت کے نزدیک میلاد النبی منانا، ختم دلانا، مزارات پر جانا، عرس کرانا، 11ویں شریف دلانا، اذان کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنا، تقلید علم غیب، حاضر ناظر وغیرہ سب قرآن اور حدیث کے مطابق بالکل جائز، صحیح اور درست ہے۔ لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ناجائز، گناہ، منع، حرام، کفر اور شرک ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا فضول، مردود، بیکار اور لغو ہے، کیونکہ یہ سب کچھ قرآن، سنت اور احادیث کے مطابق بالکل جائز، صحیح اور درست ہے۔ کوئی گناہ، منع یا حرام ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ ہم آہستہ آہستہ مختلف نشست میں ہم عرض کریں گے اس موضوع پر، اور جس کا عنوان ہوگا عقائد اہل سنت۔ آج کی ہماری اس نشست میں جس موضوع کا عنوان اور موضوع ہے کہ ختم کا ثبوت، قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم اس نشست میں عرض کریں گے۔ حضرات محترم، ختم سے مراد فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، اور اس کے متعلق دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عزیز و اقارب یعنی اپنے گھر والوں کے لیے دعا اور ایصال ثواب کیا ہے، جو ان قریب ہم اس نشست میں احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت بھی اپنے عزیز و اقارب یعنی اپنے گھر والوں کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے ہیں، جو کہ ختم کے نام سے مشہور ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کا اصل نام تو ایصال ثواب ہے، لیکن یہ ختم کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ختم کے نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسے حرام، گناہ اور منع سمجھتے ہیں، اور اس مسئلے پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں ثابت ہے، اور قبر میں اس کی کتنی ضرورت ہے، اور قبر والوں کو اس کا کتنا فائدہ اور ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مسئلے کا جواز یعنی اس کے جائز ہونے کا ثبوت قرآن اور احادیث سے مدلل انداز میں پیش کر دیا جائے، تاکہ ہر شخص کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس ختم پاک یعنی ایصال ثواب کا ثبوت قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں ثابت ہے، اور اس کا فوت شدہ کو بہت زیادہ فائدہ اور ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو نظر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، اور یاد رہے کہ ایصال ثواب زندہ اور فوت شدہ یعنی دونوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے دعا زندہ اور فوت شدہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک عورت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا، ہاں کر سکتی ہو، بحوالہ شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 638۔ یعنی اس عورت نے بوڑھے اور زندہ باپ کی طرف سے حج کیا، اور اس طرح حج بدل کا مسئلہ ہے جو کہ کسی دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے،
اور اسی طرح خود حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل اور اولاد اور ازواج مطہرات اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کے جانور ذبح فرمائے ہیں، جن میں زندہ فوت شدہ کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب کس چیز سے کیا جائے؟ تو جناب اس کے متعلق گزارش ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے جماعت اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام جب اپنے کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے قرآن مجید ختم کراتے ہیں، سپارے اور سورتیں وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی زیادہ ہو سکے ذکر الہی یعنی کلمہ شریف، درود شریف، استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی کرتے ہیں۔ اور پھر عالم دین بھی آ کر سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتا ہے، اور پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور پھر فوت شدہ کے لیے دعائے بخشش اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور پھر اگر ہو سکے تو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، ورنہ جو کچھ تبرک وغیرہ حاضر ہو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ ختم نام ہے چند چیزوں کے مجموعے کا، یعنی تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود شریف، دعائے بخشش، ایصال ثواب، نوافل اور تبرک وغیرہ تقسیم کرنے کا۔ تو جناب یہ سب کچھ قرآن اور حدیث کے کھلے لفظوں سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوت شدہ کو قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کی حالت ایک ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے شخص کی طرح ہوتی ہے، اور وہاں اس دعا کا بھی منتظر ہوتا ہے جو اس کے عزیز و اقارب یعنی اس کے ماں باپ، بھائی بہن کی طرف سے پہنچتی ہے۔ جب وہ دعا اس کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یعنی ہر چیز سے پیاری ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس دعا کو پہاڑوں کی مانند بڑھا کر قبر والے کو پہنچاتا ہے، اور زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف دعائیں مانگنا اور استغفار کرنا ہے۔ تو جناب اگر قبر میں ماں باپ، بہن بھائی کو تیری دعا پہاڑوں کی مانند بڑھا کر پہنچا دی جائے تو تجھے اور کیا چاہیے؟ تجھے تو جھوم جھوم کر ان کے لیے دن رات یعنی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں فوت شدہ کی حالت بہت زیادہ خطرناک اور پریشان کن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں وہ اندھیری اور تنگ قبر تنہا پہلی مرتبہ آیا ہے جہاں وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے، اور پھر وہاں اس کے پاس منکر نکیر بھی نہایت ہی ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور نہایت ہی سخت اور کرخت لہجے میں سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ جن کی آواز بادل کی زوردار یعنی خوفناک گرج کی طرح ہوتی ہے۔ بادل کی آواز کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بادل زور سے گرجے تو آدمی اگرچہ اپنے گھر کے صحن ہی میں کیوں نہ ہو تو وہ خوف کے مارے بھاگ کر فوراً گھر کے اندر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور ان فرشتوں کا قد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کے مونڈے سے دوسرے مونڈے تک کئی دنوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر تمام دنیا کے انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہ سکے، اور پھر ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ نکلتی ہے، اور پاؤں تک بال لٹکتے ہوتے ہیں اور اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ اس لیے وہاں اس فوت شدہ کی دعا، استغفار اور ایصال ثواب کے ساتھ امداد کرنا بہت ہی زیادہ اچھا عمل ہے، جس سے قبر والے کو بہت زیادہ فائدہ اور خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور یہاں یہ مخالفین جو یہ
ایصال ثواب یعنی ختم کو حرام اور شرک کہنے پر ہی تلے ہوئے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے فوت شدہ کو ثواب نہ پہنچا سکے، اور یاد رہے کہ یہ ایسا کرنے والا فوت شدہ کا کھلا دشمن ہے جو ان کے لیے ایصال ثواب اور دعا بخشش سے روکتا ہے۔ اور دیکھیں جو والدین تمام زندہ اس اولاد کے لیے ہزاروں دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کے ان کو پالتے رہے ہیں، تو آج یہ اولاد اندھیری قبر میں پڑے اپنے اس والدین کو دعا، استغفار اور ایصال ثواب کے ساتھ فائدہ پہنچا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور ویسے بھی جو اولاد اپنے والدین کو فوت شدہ ہونے کے بعد دعا اور ایصال ثواب کے ساتھ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو والدین کو ایسی نکمی اولاد کا کیا فائدہ؟ بلکہ والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت، اگرچہ 2 4 5 10 رکوع ہی روزانہ پڑھے، اور اس کے علاوہ کثرت سے درود شریف، ذکر الہی اور نوافل کی عادت ڈال جائے تاکہ مرنے کے بعد اس سے ایک ایک حرف اور ایک ایک سجدے کا روزانہ ثواب پہنچے۔ ناظرین محترم، ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ ختم نام ہے فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنے کا، اور ایصال ثواب کا مطلب ہے فوت شدہ کو ثواب پہنچانا۔ جس بھی نیک عمل اور جائز طریقے سے ہو جائز ہے، یعنی ہر نیک عمل سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مثلا حج سے ہو یا روزے سے، نوافل سے ہو یا صدقہ اور خیرات سے۔ اس لیے جماعت اہل سنت جب بھی اپنے کسی عزیز کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے قرآن مجید ختم کراتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو کہ جائز اور صحیح ہے، اور پھر حافظ قرآن یا عالم دین یا کوئی نیک شخص جب بھی آتا ہے تو ختم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے قرآن مجید ہی پڑھتا ہے، کوئی کسی دنیاوی فضولیات، اشعار وغیرہ نہیں پڑھتا۔ اب آئیے ہم اس کا ثبوت قرآن کریم سے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن مجید سے جتنا آسان ہو پڑھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی بے شک ہم نے قرآن مجید یاد کرانے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید اس وقت پڑھو جب تک اس میں دل لگا رہے، اور جب طبیعت گھبرا جائے تو اٹھ کھڑے ہو۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے قرآن پڑھنا ظاہری صدقہ کرنے کے مانند ہے، اور آہستہ آواز سے قرآن پڑھنا چھپا کر صدقہ کرنے کی مانند ہے۔ بحوالہ مشکات شریف باب تلاوت القرآن۔ ایک اور حدیث پاک کے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی دو آیتیں پڑھے یا سکھا دے تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔
لہٰذا ثابت ہوا کہ ایصال ثواب یعنی ختم شریف میں ہم سب سے پہلے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے جواز کا ثبوت ہم قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں میں پیش کر چکے ہیں۔ اور ہاں، جیسے یہ نظر نہ آئے، جسے یہ نظر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، قرآن اور احادیث کا نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ختم یعنی ایصال ثواب کی پہلی جز قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور یہ قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں میں ثابت ہے۔ حضرات محترم، فوت شدہ کو ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و اذکار کرتے ہیں، مثلا 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا، اور سورت نوافل وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جائز ہونے کا ثبوت بھی قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں میں ثابت ہے۔ مثلا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو صبح اور شام۔ اور اے ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس ختم یعنی ایصال ثواب کی دوسری جز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، جو کہ قرآن اور احادیث سے کھلے لفظوں سے ثابت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ختم شریف یعنی ایصال ثواب کے وقت درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جواز کا ثبوت بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام خوب بھیجو۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور 10 درجے بلند فرمائے گا، بحوالہ مشکات شریف۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس ختم یعنی ایصال ثواب کی تیسری جز درود شریف پڑھنا ہے، جو کہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، بلکہ درود شریف کی فضیلت میں تو ہر فرقے کے علماء دین کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ اور درود شریف کے بعد فوت شدہ کے لیے دعائے بخشش کی جاتی ہے، لہذا اس کے جائز ہونے کا ثبوت بھی قرآن اور احادیث سے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، یعنی اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ اے میرے رب
ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں، وہ سب فرشتے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میت کے لیے مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر شفاعت یعنی دعا کریں تو ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی۔ بحوالہ شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرماتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تیرے بیٹے کی تیرے لیے دعائے بخشش کرنے کی وجہ سے۔ اب حوالہ مشکات باب توبہ استغفار۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم نماز میں اور نماز کے علاوہ دن رات حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ درود سلام ہے کیا؟ تو جناب درود سلام سے مراد چند دعائیہ کلمات ہیں جو ہم حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کریم علیہ السلام کی آل اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں کہ ہم نماز میں دوران التحیات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اور پھر درود ابراہیم پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کریم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کے لائق ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم اذان کے بعد دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ حضور کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، ان کو مقام محمود میں کھڑا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس ختم یعنی ایصال ثواب کی چوتھی جز فوت شدہ کے لیے دعائے بخشش کرنا بھی قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل اولاد کے لیے درود و سلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات عرض کرتے ہیں، حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور جنت کے مالک ہیں، بلکہ پوری امت ان کے صدقے میں جنت میں جائے گی، لیکن پھر بھی پوری امت قیامت تک ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجتی رہے گی، اور ہم تو ہیں ہی گناہگار جن کا دعا و صدقہ خیرات جن کو دعا صدقہ اور خیرات کی بہت ضرورت ہے۔ پھر دعائے بخشش کے ساتھ فوت شدہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ مثلا دیکھیں کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سینگوں والے دمبے منگوا کر ذبح فرمائے، اور ذبح کرتے وقت یوں فرمایا اللہم منک ولک عن محمد و امتہ، یعنی اے اللہ یہ قربانی تیری عطا سے ہے اور تیرے ہی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا ایک دمبا منگوایا اور اسے ذبح کرتے وقت یوں فرمایا اللہم تقبل
اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن محمد ومن امت محمد، یعنی اے اللہ اس قربانی کو محمد اور اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما، بحوالہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 145۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو جس کے نام سے کیا جاتا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے اگرچہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ تو دیکھیں اس حدیث میں لفظ آل کا ذکر ہے، اور آل کہتے ہیں اولاد، بیٹے، پوتے، کنبا، نسل کو، اور اولاد کہتے ہیں بال بچے یعنی بیٹے بیٹیوں کو، اور کنبا کہتے ہیں قبیلہ، گھرانہ، خاندان، اور بال بچے اہل و عیال، اور آل اولاد کو، اور آل اولاد کہتے ہیں بال بچے، بیٹا بیٹی، نواسا نواسی کو۔ لہذا لفظ آل میں آپ کے سب گھر والے بھی آ گئے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے بھی ایک گائے قربانی کی ہے۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ خود حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عزیز و اقارب اور اپنی امت کو ایصال ثواب کیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر دعائے بخشش کے بعد اگر کوئی صاحب ذوق اور صاحب حیثیت آدمی اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے کھانا کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے، کوئی گناہ، منع یا حرام ہرگز نہیں ہے، بلکہ جائز اور مستحب ہے، جس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگو کھاؤ اس سے جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ رزق سے جو کچھ ہم نے تم کو دیا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس حلال اور پاکیزہ رزق سے جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ کو حرام نہ ٹھہراؤ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ فَقُلُوا مِمَّا، تو کھاؤ اس میں سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، وَلَا تَأْكُلُوا، اور اس سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ناظرین محترم، دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس حلال اور پاکیزہ رزق سے کھانے کا حکم فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں کو عطا فرمایا ہے، اور ایماندار دن رات اسے ہی کھاتے ہیں۔ تو جناب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ختم شریف کے موقع پر بھی تو اسی حلال اور پاکیزہ رزق سے ہی کھلایا جاتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، مثلا روٹی، چاول، نان، گوشت وغیرہ۔ تو یہ ختم یعنی قرآن یعنی ایصال ثواب کے وقت حرام، منع اور ناجائز کیسے ہو گیا کہ قرآن پڑھنے سے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مہر لگی شراب پلائے گا۔ نبی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ ناظرین محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اس کا اجر یعنی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ
اس لقمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ بحوالہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 491، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ ناظرین محترم، دیکھیں کہ ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اگر جائز اور مباح کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا وغیرہ سے ثابت ہے۔ حالانکہ بیوی نفسانی خواہشات مباحہ کی تکمیل کا محل ہے، اور یاد رہے کہ یہ مسئلہ بھی حسن لغیری کی طرح ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا نماز کی وجہ سے اچھا ہے، اور جمعے کی تیاری کرنا جمعے کی وجہ سے اچھی ہے، اور حج کے لیے ہوائی جہاز پر بیٹھنا حج کی وجہ سے اچھا ہے، تو اسی طرح مباح کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا اچھا ہے۔ اور اس مسئلے میں مزید تحقیق کے لیے نجوم الحواشی شرح اردو اصول شاشی صفحہ نمبر 247، بلکہ اگر کسی کے کھیت میں یا درخت یا حوض یا کنویں سے کوئی انسان یا پرندہ اور چوپایا وغیرہ بھی کچھ کھا پی لے تو اس کا بھی اجر ہے، اور اگر یہ خود اپنی حلال کی کمائی سے اپنے مہمان یا کسی مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھلا پلا دے تو کیا اس میں اجر نہیں ہے؟ ہاں اجر ہے۔ یاد رہے کہ مباح ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر یعنی ایک جیسا ہو، یعنی کر لے تو ٹھیک اور نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی شرعی طور پر کسی طرح بھی اس پر کچھ گرفت نہیں ہے۔ بحوالہ بہار شریعت کتاب الطہارت۔ لہذا ثابت ہوا کہ اگر مباح کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو اس میں بھی اجر اور ثواب ہے، جیسا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا وغیرہ سے ثابت ہے۔ بحوالہ شرح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 498۔ اسی طرح اگر انسان عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے، علاج کرائے، نیند پوری کرے یعنی آرام کرے، اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لباس پہنے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے خواہشات کی تکمیل کرے، اور خود ہی کھمائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے یا کسی پیاسے کو پانی پلائے، بلکہ کسی بھی جاندار چیز مثلا انسان، جانور، پرندے، چرندے، درندے کے ساتھ بھلائی یعنی نیکی کرے، یعنی یا ان کو کوئی چیز کھلا پلا دے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو جائز دنیاوی کام اور مباحات ہیں اگر ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لی جائے تو بھی اجر اور ثواب ہے۔ یہاں تک کہ اگر تم جوتا بھی اس نیت سے خریدو کہ تم اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آسانی سے مسجد میں جا سکو اور قدموں کو نجاست سے بچا سکو تو اس میں بھی اجر ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی بھی جاندار چیز کے ساتھ بھلائی یعنی نیکی وغیرہ کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، اور اگرچہ وہ کھانا کھلا کر ہو یا پانی پلا کر ہو یا کسی مظلوم کی مدد کرنے سے ہو یا کسی کی جان بچانے سے ہو، بلکہ جانوروں تک کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر جاندار یعنی جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ اور پھر لطف کی بات ہے کہ اگر وہ اسی اجر و ثواب کو اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کر سکتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی منع نہیں، کوئی حرام نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ 1000 مرتبہ جائز اور صحیح ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اپنے عزیز اور اقربا کو ایصال ثواب کے وقت تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور درود شریف کے علاوہ کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں تاکہ فوت شدہ کو اس
کھانے کا بھی ثواب پہنچایا جائے، اور اس کھانے کا انتظام نہیں کیا تو تب بھی صحیح ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہم اس ختم یعنی ایثار ثواب میں کچھ کرتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن، جو کچھ کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن احادیث سے کھلے لفظوں میں ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو یہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے۔ انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو ہم نشست نمبر 2 میں اس کے حوالے سے عرض کریں گے، جو مختلف سوالات وغیرہ ہوں گے اس کے حوالے سے بھی۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔